بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کا نئے جوہری کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ روس نے نئے جوہری کروز میزائل بریوسنک کا تجربہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی چیف آف جنرل اسٹاف نے بتایا کہ نئے جوہری کروز میزائل بریوسنک نے 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور یہ میزائل تقریباً 15 گھنٹے فضا میں رہا۔ میزائل کے حوالے سے روسی ذرائع کا کہنا ہے کہ بریوسنک کروز میزائل کو نیٹو نے اسکائی افعال کا لقب دیا ہے۔ یہ میزائل یورپ کے موجودہ اور مستقبل میں سامنے آنے والے تمام میزائل دفاعی نظاموں کی پہنچ سے باہر ہے اور میزائل کو پرواز کے دوران ٹریس کرنا ناممکن ہے۔ سرکریک پر بھارتی جارحیت۔ راجناتھ سنگھ کا شدید انتباہ۔ سرکریک علاقے میں پاکستان کی فوجی توسیع نے بھارت کو گھبرانے پر مجبور کر دیا، جہاں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے واضح خبردار کیا تھا کہ اگر پاکستان نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو ایسا جواب دیا جائے گا کہ جو تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل دے گا۔ انہوں نے 1965 کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج لاہور پہنچ چکی تھی اور اب 2025 میں کراچی جانے کا راستہ سرکریک سے گزرتا ہے، جو پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یہ بیان بھوج فوجی اڈے پر دیا گیا، جہاں بھارتی فوج کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تنازع مئی 2025 کی آپریشن سندور کے بعد مزید بڑھ گیا ہے، جہاں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ پاک بحریہ کے سربراہ کا سرکریک کا دورہ۔ جیوانی تک دفاع کرنے کی یقین دہانی۔ پاکستان کے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے سرکریک کے آگے کے مورچوں کا دورہ کیا اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا، جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان سرکریک سے جیوانی تک اپنی سمندری سرحد کا ہر انچ دفاع کرے گا۔ اس دورے کے دوران 3 نئے برطانوی ہاور کرافٹ گریفن 2400 TD کو بحری بیڑے میں شامل کرنے کا اعلان بھی کیا گیا، جو ساحلی گشت اور فوری جواب کی صلاحیت بڑھائیں گے۔ بھارتی دعووں کے باوجود پاکستان کا موقف ہے کہ سرکریک تاریخ اور قانونی طور پر سندھ کا حصہ ہے اور 1914 کی دستاویزات اس کی تائید کرتی ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ کا یہ دورہ بھارت کی آنے والی جنگی مشق سے پہلے کیا گیا، جو سرکریک کے قریب ہوگی اور علاقائی تناؤ کو مزید بڑھا رہی ہے۔ پاکستانی فوج نے نئے کریک بٹالینز اور ساحلی دفاعی بورڈز تعینات کر دی ہیں تاکہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ بھارت کی تریشول مشق۔ سرکریک سرحد پر 30,000 فوجی تعینات۔ بھارت نے سرکریک سے جیسلمیر تک اپنی سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیے ہے، جس میں 30,000 سے زائد فوجی رافیل طیارے، ٹینک اور بحری جہاز شامل ہیں، جو پاکستان کو واضح پیغام دے رہی ہے۔ یہ مشق 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک چلے گی اور ساحلی، صحرائی اور بحری آپریشنز پر مرکوز ہوگی، خاص طور پر سندھ کراچی محور پر۔ خیال ہے کہ بھارتی فضائیہ مہا گجراج آپریشن چلائے گی، جہاں جدید میزائل سسٹم اور ہیلی کاپٹرز استعمال ہوں گے۔ پاکستان نے اس کے جواب میں اپنے مرکزی اور جنوبی فضائی علاقوں میں ہوائی ٹریفک محدود کر دی ہے، جو 28 اور 29 اکتوبر کو نافذ العمل ہوگی، جسے تجزیہ کاروں نے ممکنہ ہتھیاروں کی آزمائش قرار دیا ہے۔ یہ مشق آپریشن سندور کے بعد بھارتی فوج کی خود اعتمادی کو ظاہر کرتی ہے، جہاں انہوں نے دہشت گرد کیمپس کو نشانہ بنایا تھا۔ سرکریک کی تنازعہ تاریخ۔ برطانوی دور سے چلی آ رہی ہے۔ سرکریک جو 96 کلومیٹر لمبا دلدل آلود خلیج ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک پرانا تنازع ہے جو برطانوی دور سے چلا آ رہا ہے، جہاں 1914 میں سرحدی لائن مشرقی کنارے پر طے کی گئی تھی، لیکن بھارت اب طالبی اصولوں پر زور دے رہا ہے کہ سرحد درمیانی راستے سے گزریں۔ یہ علاقہ عرب سمندر میں اقتصادی زون کی حد طے کرتا ہے، جو تیل، گیس اور ماہی گیری کے لیے اہم ہے اور ہزاروں خاندانوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ 1947 کی تقسیم کے بعد بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ علاقہ ان کا ہے۔
جبکہ پاکستان کا کہنا ہے کہ دلدل ہونے کی وجہ سے کنارے سے سرحد طے ہوئی۔ 1965 کی جنگ اور 1999 میں طیارہ گرانے جیسے واقعات نے تناؤ بڑھایا اور اب مئی 2025 کی جھڑپوں نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حل مذاکرات سے ممکن ہے، لیکن دونوں ممالک کی فوجیں جنگ کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کا کراچی پر حملے کا منصوبہ، نریندر مودی کی تیاریاں بھی عروج پر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2 دن قبل دیوالی کی تقریب پر بھارتی بحریہ کا دورہ کیا تھا اور کراچی پر حملے کی تیاریوں کا جائزہ لیا تھا۔ بھارتی بحریہ کے جہاز INS وکرانت سمیت جنگی مشقیں کراچی کو نشانہ بنانے کے لیے جاری ہیں۔ بھارت کا خیال ہے کہ اس کی بحریہ کو پاکستان کے مقابلے میں برتری حاصل ہے، تاہم پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ زمین اور سمندر دونوں میں بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ یہ صورتحال خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے۔ پاکستان کا بھارت کو سخت جواب، ہم جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کی بحریہ نے بھارت کے ممکنہ حملے کے جواب میں مکمل تیاری کر لی ہے۔ پاکستانی بحریہ کے سربراہ نے سرکریک سے جیوانی تک اپنی تیاریوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت اگر کراچی پر حملہ کرے گا تو اسے شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پاکستانی بحریہ نے اپنی خود مختاری اور دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس تناظر میں خطے میں جنگی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ بھارت کی تیل ریفائنریوں پر خطرہ، پاکستان کا جوابی پلان تیار۔ بھارت نے اپنی گجرات میں موجود تیل کی ریفائنریوں کے گرد S-400 دفاعی نظام نصب کر دیا ہے تاکہ پاکستان کے ممکنہ حملوں سے بچا جا سکے۔ پاکستانی حکام نے واضح کر دیا ہے کہ اگر بھارت نے کراچی کو نشانہ بنایا تو گجرات اور ممبئی کی تنصیبات پاکستان کے نشانے پر ہوں گی۔ بھارت کی INS وکرانت کو نشانہ بنانا بھی پاکستان کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بھارت کے جنگی جہازوں کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے خطے میں معاشی اور فوجی نقصانات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ حماس کے سربراہ کا غزہ کے مستقبل اور اسلحہ سپرد کرنے سے متعلق اہم بیان۔ غزہ میں حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ خلیل الحیہ نے غزہ کے مستقبل اور اسلحہ منتقل کرنے پر اہم بیان جاری کر دیا۔ حماس کے سربراہ خلیل الحیہ نے الجزیرہ کو انٹرویو کے دوران واضح کیا کہ حماس دشمن کو جنگ دوبارہ شروع کرنے کا کوئی بہانہ نہیں دے گا۔ غاصب اسرائیل جنگ کے دوران اپنے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ اب امریکی حکام بھی جنگ کے خاتمے پر زور دے رہے ہیں۔ غزہ میں عمارتوں کے ملبے میں اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش شروع۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ نیتن یاہو کی منظوری کے بعد مصر کی ایک ٹیم گاڑیوں اور ساز و سامان کے ساتھ غزہ میں داخل ہو گئی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصر اور غزہ کے درمیان رفح گزرگاہ سے مصری ساز و سامان اور گاڑیاں اتوار کی صبح براہ راست غزہ میں داخل ہوئیں تاکہ غزہ میں ملبے تلے دبے اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں تلاش کی جا سکیں۔ آرمی چیف کی مصری صدر سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کی مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر مصری صدر نے عالمی اور امت مسلمہ کے اہم معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کی تعریف کی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی مصری صدر سے ملاقات قاہرہ کے اتحادیہ صدارتی محل میں ہوئی۔ ملاقات میں پاک مصر دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک مصر طویل المدتی دوستی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کی حمایت مہنگی پڑ گئی۔ خطے میں عدم استحکام کے لیے افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی حمایت پر بھارت کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارت کو سرحد پار دہشت گردی اور طالبان نواز پالیسیوں پر ہزیمت کا سامنا۔ افغانستان کی مسلح تنظیم نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے بھارت کو طالبان کی حمایت پر سخت انتباہ جاری کر دیا۔ افغانستان کی نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو دوسری بار خبردار کیا جاتا ہے کہ افغانستان میں طالبان اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کر دیں۔
اگر شمالی کوریا کا رہنما چاہے تو میں ملاقات کے لیے تیار ہوں، امریکی صدر۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی جنگ ختم کرنے کے لیے روس پر اضافی پابندیاں عائد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محصولات کی بدولت ہم اپنے ملک کے لیے بہت سارا پیسہ واپس لا رہے ہیں اور ہمارے چین کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور۔ پاکستان نے طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کا جامع پلان دے دیا۔ استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہو گیا، جس میں پاکستان نے طالبان کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان مذاکرات استنبول کے مقامی ہوٹل میں ہوئے، جس کی میزبانی ترکیہ کے اعلیٰ حکام نے کی۔ مذاکرات کا دوسرا دور 9 گھنٹے سے زیادہ تک جاری رہا۔ مذاکرات میں افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا خاتمہ پاکستان کا یک نکاتی ایجنڈا رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر آج سعودی عرب جائیں گے۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر آج سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم سمیت کابینہ کے سینئر ارکان پر مشتمل وفد بھی سعودی عرب جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔